جو تاریخ ہے وہ قربانیوں سے عبارت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شدائد کا سلسلہ زیادہ دراز تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر گئے اور پھر وہاں پر کچھ عرصہ قیام کے بعد پھر بھی مشرکین کی ریشہ دوانیاں جاری تھی، تو ایک سریہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جاؤ ذرا جو کفار مکہ کا تجارتی لشکر جا رہا ہے اس کے اوپر اپنا رعب اور دبدبہ بٹھانے کے لیے ذرا ان کے سامنے جاؤ اور اس لشکر کے حال اور احوال کو معلوم کر کے آؤ۔ ایک وفد گیا، جب وہاں پہنچے تو وہاں پر ان کی مٹھ بھیڑ ہو گئی اور مشرکین مکہ کے چند افراد قتل ہو گئے۔ پھر مال غنیمت لے کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو صرف آپ کو بھیجا تھا ہیبت دلانے کے لیے، رعب ڈالنے کے لیے، جس کی تلقین قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ کہ مسلمانوں کو ہمہ وقت کمر بستہ رہنا چاہیے، تعداد کے اعتبار سے بھی اور اسلحے کے بھی اعتبار سے بھی، یعنی مسلمانوں کے پاس جدید سے جدید اسلحہ ہونا چاہیے اور افرادی قوت بھی ان کے پاس زیادہ اور بہتر اور جو ہے ویل آرگنائزڈ ہونی چاہیے، مضبوط ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تم اللہ کے دشمنوں کو اس سے ڈراؤ اور اپنے دشمنوں کو بھی اس سے ڈراؤ۔ آج پاکستان کے خلاف دشمنان پاکستان اور اسلام سازشیں تو کرتے ہیں، لیکن ان کے ناپاک اور مذموم مقاصد شرمندہ تعبیر اس لیے نہیں ہوتے کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، وہ خوف کھاتے ہیں کشمیر کے اوپر، فلسطین میں اور دیگر جہاں مسلمان کمزور ہیں اسلحے کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے، یا پاکستان سے دور ہیں، ان لوگوں کو وہ زچ اور تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن پاکستان ان کا ہدف ہے۔ امریکہ ہو، اسرائیل ہو، یورپ ہو، ان کا مطمع نظر پاکستان ہے کہ اس کو کسی طریقے سے غیر مستحکم کر دیا جائے، لیکن وہ اس لیے کامیاب نہیں ہوتے کہ پاکستان ایک تو ایٹمی قوت ہے اور پھر دوسرے اس خطہ ارضی کے اندر اللہ تبارک و تعالی رب العزت کے نام لینے والے، کلمہ اسلام اور قرآن کے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر مر مٹنے والے افراد موجود ہیں، ان کے جذبات مان نہیں پڑتے۔ چنانچہ اس کے بعد کفار کو جب خبر ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہ ہم لشکر کشی کریں گے، نبرد ازما ہوں گے، اور وہ بدر میں آئے اور انہوں نے مسلمانوں سے مد مقابل آئے، مقابلہ کیا، ہزیمت اٹھائی۔ پھر غزوہ احد کے موقع پر دوبارہ آئے کہ ہم بدلہ لیں گے ابو جہل کا، عتبہ شیبہ کا، اپنے بڑے بڑے رؤساء اور سرداروں کا، کہ مسلمانوں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر نے باوجود اس کے کہ تعداد میں کم، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اے ایمان والو اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد بھی فرمائے گا اور تمہارے قدموں کو بھی مضبوط کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو موجودہ آرمی چیف سپہ سالار ہیں محترم جناب جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب، انہوں نے ککول اکیڈمی میں ایک پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے قرآن کریم کی اس آیت کا حوالہ دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کامیابی اور ناکامی کا جو دار و مدار ہے وہ اللہ تبارک و تعالی رب العزت کی نصرت کے اوپر ہے۔ مسلمان باوجود اس کے کہ تعداد میں کم تھے لیکن 313,000 کے اوپر غالب آ گئے، لیکن یہی مسلمان ہیں غزوہ حنین کے موقع پر کفار کے لشکر سے تعداد میں زیادہ ہیں،
لیکن انہوں نے یہ سمجھا، گمان کیا کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں تو غالب آ ہی جائیں گے بہر صورت۔ جب ہم 313 ہو کر غالب آ گئے تو اب یہاں غزوہ حنین میں بھی غالب آئیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری ذات سے اگر تعلق ذرا کٹتا تو نہیں ہے، چونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ طبقہ تھا، مبارک ہستیاں تھیں، ان کا ربط اور تعلق رب تعالیٰ سے تو نہیں ٹوٹا، ذرا سا وہ مادیت کی طرف مائل ہوئے، بظاہری حالت اور کیفیت کی طرف مانوس ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عارضی طور کے اوپر شکست کا سامنا دکھلایا۔ چنانچہ اہل ایمانوں نے اپنے ایمان پر نظر ثانی کی، پھر مد مقابل آئے اور فاتح ہو گئے۔ چنانچہ غزوہ احد کے اندر بھی مسلمانوں کو جو حضرت عبداللہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں پہاڑی کے درے کے اوپر تیر انداز موجود تھے، ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ایک صاحب ہو گیا، اور وہ انہوں نے دیکھا کہ مسلمان فاتح ہو چکے ہیں، لہٰذا اب ہم جائیں مال غنیمت سمیٹے۔ جب وہاں منتقل وہ جانے لگے تو حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں تھا، لہذا ہم نے نہیں جانا۔ لیکن کچھ صحابہ چلے گئے، اور حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مشرف باسلام ہوئے اور اس وقت کفار کے لشکر میں تھے، انہوں نے چونکہ وہ سپہ سالار تھے، انہوں نے موقع کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے اور موقع جو ہے انہوں نے لیتے ہوئے، چونکہ عربی کا ایک مقولہ ہے الحرب خدع، جنگ جو ایک دھوکے کا نام ہے، انہوں نے دیکھا کہ موقع مل گیا ہے، لہٰذا اب حملہ آور ہوا جائے، اور مسلمان اس میں کچھ تعداد میں زیادہ شہید ہو گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے دوبارہ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اس میں۔ پھر اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے زمانے میں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مرض المفات کے عالم میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موتا کے مقام پر، یعنی روم کی سرحد کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کے لشکر کو روانہ کیا تھا اور نصیحت فرمائی تھی کہ اس کو بھیجا جائے، لیکن ان کی روانگی سے پہلے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دم واپسی کا وقت آ گیا، تو وہ سفر رک گیا، قافلہ رک گیا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا منصب سنبھالتے ہی فوراً اس لشکر کو روانہ کرنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ ہم تعداد کے اعتبار سے تو زیادہ موجود ہیں، لیکن موجودہ مدینہ کی جو کیفیت ہے اس وقت ارتداد قولی اور فعلی اور عملی جو ہے اس کی جڑیں پھوٹ رہی ہیں، نکل رہی ہیں، لہٰذا مصلحت کا، حالات اور وقت کا تقاضا ہے کچھ صبر کیا جائے، اور بعد میں جو ہے ہم اس لشکر کو روانہ کریں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفیق یار و غار و مزار نے فرمایا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی حکم عدولی کسی صورت نہیں کریں گے۔ چنانچہ لشکر روانہ کیا اور وہ لشکر فاتح ہو کے واپس آیا، پورے خطہ عرب ہی نہیں بلکہ شام اور روم اور فرس کی بادشاہتوں کے اوپر بھی مسلمانوں کی ہیبت بیٹھ گئی۔ اور پھر اسی کے ساتھ ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں چہار دانگ عالم کلمہ اسلام بلند ہوا، پہنچا، فارس کے اندر بھی، شام اور عراق کے اندر فتح ہوئے، فلسطین بھی فتح ہوا، اور اہل فلسطین نے، جو فلسطین کے اندر اس وقت عیسائیوں کی حکومت ہوا کرتی تھی، انہوں نے ان کے سامنے جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مد مقابل آئے تو انہوں نے کہا ہم آپ چونکہ مسلمانوں کے ایک شعار تھا، ایک طرز عمل تھا، طریقہ تھا کہ کسی بھی مقام پر حملہ کرنے سے پہلے 3 باتیں ان سے کیا کرتے تھے، یا تو آپ لوگ مسلمان ہو جائیں، یا آپ لوگ جزیہ دینے کے لیے جو ہے نا تیار ہو جائیں، اپنے دین پر رہیں لیکن جزیہ دے دیں، یا تیسری کیفیت یہ ہے کہ تم لوگ ہمارے مد مقابل آ جائیں۔ جب حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنا سفیر بھیجا تو لشکر روم نے کہا، جو اس وقت کے راہبان تھے، عیسائی حضرات، علماء تھے عیسائیوں کے، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے خلیفے سے ہماری ملاقات کراؤ، ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں۔
چنانچہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا. جس وہ کیفیت اور حالت میں تشریف لائے فلسطین پہنچے تو انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں پر مفاتیح بیت القدس جو ہے وہ سپرد کر دی، رکھ دی. کہا کہ بھئی ہم جنگ نہیں کرتے، چونکہ ہم نے اپنی کتب کے اندر یہ نشانیاں یہ عبارتیں پڑھی تھی کہ اس مبارک سرزمین کو فتح کرنے والی ہستی جو ہے اس کی یہ علامات اور نشانیاں ہوگی، لہذا ہم نے وہ تصدیق کر لی تھی، ہو گئی، اب یہ علاقہ آپ کا ہے. پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے. اس میں بھی ہمارے اس بر صغیر کے خطے کے اندر اگرچہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت با سعادت اور بعثت ہوئی اس کے بارے میں یہاں اس خطہ کے پاکستان بر صغیر کے مشہور مورخ، سیرت نگار، سوانح نگار حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ کا یہ دعویٰ اور کہنا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس خطہ ارضی کے اوپر بھی انبیاء آئے ہیں، اور پھر ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ یہاں کے جو بڑے بڑے رؤساء تھے، یعنی جو ہندو مت، بدھ مت، یہ لوگ جو ان کے بڑے تھے ان کے وہ ہمارے تعلیمات اسلام سے متاثر تھے. اور بابا گرو نانک کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ تو حج پہ بھی، حج کی سفر پر بھی تشریف لے گئے. لیکن بہرحال اجتماعی طور کے اوپر غلبے کے اعتبار سے تو 712 میں یہاں اسلام پہنچا ہے عیسوی میں، لیکن اس سے قبل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہاں پر لشکر اسلام بذریعہ تجارت اور بذریعہ دعوت یہاں پہنچ چکے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ خطہ مبارک خطہ ہے. یہاں پر مسلمانوں کو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک مقام اور جگہ عطا کی ہے کہ یہاں پر اہل اسلام امن اور آشتی کے ساتھ یہاں رہ سکتے ہیں، سکھ کا سانس لے سکتے ہیں، نماز، قرآن، دین کے اوپر عمل کرنے کی ہمیں آزادی ہے. باقی عرب ملکوں میں چلے جائیں یا دیگر ممالک میں چلے جائیں تو وہاں پر حدود اور قیود ہیں، پابندیاں لگی ہوئی ہیں کہ آپ داڑھی نہیں رکھ سکتے، آپ ببانگ دہل جو ہے دعوت اسلام نہیں دے سکتے. آج ہمارا یہ اجتماع منعقد ہو رہا ہے، لیکن اس طرح کی محافل اور مجالس ہم کسی عرب ملک میں، اسلامی کسی دوسرے ملک میں نہیں کر سکتے. پھر اسی طریقے سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے صدقے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میراث ہے، اللہ تعالیٰ نے کہ محبوب پیغمبر نے جو فرمایا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما ولکن یورثوا العلم، کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء علیہ السلام مال اور متاع کے ورثہ نہیں چھوڑ کے جاتے، بلکہ انہوں نے علم کو ورثے کے طور کے اوپر چھوڑا. اور یہی ورثہ ہے، اسی تربیت کا نتیجہ ہے کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا کے مقام پر پہنچتے ہیں، دشمن کے سامنے صف و صف ہو جاتے ہیں، سیسا پلائی دیوار بن جاتے ہیں، مد مقابل آ جاتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے، آذان کی صدا بلند ہوتی ہے تو فوراً آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا کرتے ہیں، اور اسی عالم کے اندر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان آفری کے حوالے کی ہے. یہ ایک عظیمت کا سفر ہے، قربانیوں کا سفر ہے، لازوال اور منٹ داستانیں ہیں. ہم اس میں پڑھتے نہیں ہیں، ہم دیکھتے نہیں ہیں، ہمارے تعلیمی نصاب کے اندر حصہ نہیں ہے، ہم گھروں کے اندر تربیت کا اہتمام نہیں کرتے. ہمارے بر صغیر کے شیخ تھے مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی، حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے. وہ فرمایا کرتے تھے ہندوستان کے اندر کہ اہل اسلام پر لازم ہے کہ ہندوؤں نے اس خطہ زمین کے اوپر اپنے نظام تعلیم کو نافذ کر دیا ہے، اور مسلمانوں کے بچوں کے لیے یہ لازم اور ضروری ہے کہ وہ ان تعلیم گاہوں میں جا کر تعلیم و تعلم حاصل کریں، چونکہ انہوں نے مد مقابل آنا ہے، پیش قدمی کرنی ہے. لیکن جو تعلیمی نظام یہاں ہندوستان میں رائج ہے اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے ایمان و ایقان کی حفاظت خطرے میں ہے. چنانچہ اہل اسلام پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے
جو ہے اپنا مکاتب اور مدارس کا قیام کریں اور مساجد کے اندر صبح و شام کے جو ہے نا مکاتب قائم کریں۔ ہم اپنے بچوں کو ہمارے معاشرے میں دیکھ لیجئے، دین کی کتنی فکر ہے، اسلام کی کتنی فکر ہے، قرآن کی کتنی فکر ہے، صحابہ اور اہل بیت اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کتنی پڑھائی جاتی ہے، دین کے بنیادی مبادیات کا کس قدر علم ہے۔ لیکن دوسری جانب ہم دیکھیں گے کہ ہم ریاضی، سائنس، ٹیکنالوجی، دیگر جو مضامین ہیں ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے ہم غیر معمولی اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ بھاری بھرکم فیسیں بھی دیتے ہیں۔ مدارس اور مساجد کے اندر مفت میں دین کی تعلیم دی جاتی ہے، اسلام پڑھایا جاتا ہے، قرآن سکھایا جاتا ہے، لیکن جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اور جب ہمیں علم ہی نہیں ہوگا، ہم قرآن کریم جو ہے یہ صرف دم درود، تعویذ اور چومنے والی، برکت حاصل کرنے والی کتاب نہیں ہے۔ فائدہ ضرور ہوتا ہے، برکت ضرور ملتی ہے، شفا ضرور ملتی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، شفا ملتی ہے۔ خالی قرآن کریم پڑھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کے ایک حرف پڑھنے کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ ختم ہوتے ہیں اور 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، یہ ایک لفظ ہے، حرف کے اندر 3 حرف ہیں، ہر حرف کے بدلے میں 30 نیکیاں ملتے ہیں۔ لیکن اس کا کما حق فائدہ ہمیں جب ہی حاصل ہوگا جب ہم قرآن کو کتاب ہدایت سمجھ کر پڑھیں گے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں فرمایا ہے، سورہ بقرہ جو دوسری سورت ہے افتتاح کے بعد ہی سورہ فاتحہ کے بعد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ کتاب ہدایت ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس سے ہدایت جو ہے متقین لوگ ہی حاصل کریں گے۔ پھر متقین کی صفات اللہ تعالیٰ نے 5 بیان کی ہیں، الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون، کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب آج کل ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمیں علم ہے، سکول میں بچہ جائے گا، کالج یونیورسٹی میں جائے گا، وہ ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر بنے گا، کچھ پیسہ آئے گا۔ لیکن جب مدارس والے، مساجد والے علماء حضرات کہتے ہیں کہ بابا بچوں کو قرآن پڑھائے، قبر اور آخرت کی منازل آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی، ہم کہتے ہیں آسن قبرہ پہنچ